الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وقال الله تعالى في مقام آخر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ خطبات میں معجزے اور کرامت کا ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو ان کی نبوت کی دلیل اور نشانی اور برہان کے طور پر معجزات عطا فرمائے ہیں،
معجزہ وہ کام ہوتا ہے جس کے کرنے سے باقی دنیا کے لوگ عاجز ہوتے ہیں اور نبی کے ہاتھ پر اللہ اس کو صادر فرماتے ہیں۔ اسی طرح بعض اولیاء کرام کے ہاتھ پر اللہ کرامت کو ظاہر فرماتے ہیں۔ معجزہ اور کرامت برحق ہے۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پر اور کرامت ولی کے ہاتھ پر اللہ ظاہر کرتے ہیں، لیکن اختیار اور مرضی اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو معجزہ ہو جاتا ہے، اللہ نہیں چاہتے تو معجزہ نہیں ہوتا، اور یہی حال ہے کرامت کا۔ معجزہ اور کرامت ناممکن کام کا ہو جانا۔ لوہا نرم نہیں ہوتا۔ داؤد علیہ السلام اس کو ہاتھوں سے موڑ لیا کرتے تھے، جو چاہتے بنا لیا کرتے تھے۔ مٹی کا پرندے کی شکل بنا لینا یہ سچ مچ کا پرندہ نہیں بنتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ سچ مچ پرندہ بن جایا کرتا تھا۔ آگ کی تاثیر ہے جلا دینا، آگ ہو اور گرم نہ ہو یہ ناممکن ہے، لیکن جب اللہ نے چاہا تو یہی آگ ابراہیم خلیل علیہ السلام کے لیے پھولوں کی سیج بن گئی، گلزار بن گئی۔ اور اللہ فرماتے قُلْنَا یا نار کونی بردا، ہم نے کہا آگ سے کہ ٹھنڈی ہو جا، وسلامن، اور سلامتی والی ہو جا، یعنی اس آگ کا ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار ہو جانا معجزہ تو ہے ابراہیم علیہ السلام کا، مگر حکم کس کا ہے؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں قُلْنَا، ہم نے کہا، یا نار، اے آگ، کونی بردن و سلامن، ہو جا ٹھنڈی مگر سلامتی والی، ہر ایک کے لیے نہیں، علی ابراہیم، صرف ابراہیم کے لیے تو نے ایسا ہونا ہے، اور آگ ہو گئی۔ اللہ کا حکم تو پھر ساری مخلوق مانتی۔ پانی کا کام ہے چلتے رہنا، آنے والی چیز کو ڈبو دینا، مگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے چلتے ہوئے پانی کو روک دیا، پانی رک گیا۔ اب اللہ نے پانی سے کہا کہ ان کو راستہ دے، پانی پھٹ گیا، ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا ادھر، بیچ میں سے سڑکیں اور راستے بن گئے۔ جس پانی کو حکم دے کر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بمائے ان کی قوم بنی اسرائیل کے جس پانی سے گزارا تھا، جب وہ گزر گئے، انہی راستوں میں جس وقت فرعون اور اس کا لشکر آئے تو اب اللہ نے حکم دیا کہ ان کو غرق کر دیں۔ آپ پہلا پارہ پڑھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ یہی الفاظ ملیں، اذ فرقنا بکم البحر، وہ وقت یاد کرو بنی اسرائیلیو جس وقت ہم نے تمہارے لیے پانی کو پھاڑ دیا تھا۔ حالانکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، آپ اپنا ڈنڈا پانی میں ماریں۔ ڈنڈا موسیٰ علیہ السلام نے مارا
لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ پانی کو پھاڑا کس نے؟ فرقنا، ہم نے، اغرقنا، ہم نے فرعون کو غرق کیا اور اس کے لشکر کو غرق کیا۔ منّا والسلویٰ، کھانے اترا کرتے تھے دسترخوان آسمان سے، پکے پکائے کھانے بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پہلے پارے میں ہی جہاں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں وہاں ساتھ میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا، کھانے ہم اتارا کرتے تھے، ہم کھلایا کرتے تھے، ہم نے تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی، ہم نے فرعون کو غرق کیا۔ تو یہ سارے الفاظ قرآن مقدس کے بتا یہ رہے ہیں کہ معجزہ صادر تو ہوتا ہے نبی کے ہاتھ سے، لیکن معجزے کا فاعل، اس میں کرنے والا اور مرضی اور اختیار جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے مل کر کافروں کے خلاف جو سب سے پہلا جہاد اور قتال کیا تھا جنگ بدر کا، یہ میں قرآن سے دلائل دے رہا ہوں کہ معجزہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے لیکن مرضی اور اختیار اللہ کا ہوتا ہے، اس میں نبی کی اپنی مرضی کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ جب جنگ ختم ہو گئی، مال غنیمت آیا، چونکہ پہلی جنگ تھی، مال غنیمت کے احکامات ابھی تک نہیں آئے تھے، مال غنیمت جو کافروں سے ان کا مال جو حاصل ہوا، اب کیا کیا جائے؟ مہاجرین کہتے تھے ہمیں ملنا چاہیے، انصار جو صحابہ کرام کہتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں ملنا چاہیے، جو پہلی صفوں میں تھے آگے لڑنے والے وہ کہتے تھے ہمیں ملنا چاہیے، اختلاف ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس اختلاف کو جب ختم کرنے پہ آئے، اللہ فرماتے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، یہ سورہ انفال ہے 9ویں پارے میں، اس کا دوسرا رکوع پڑھ رہا ہوں۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، یہ جو کافر تمہارے ہاتھ سے قتل ہوئے ہیں، جنگ بدر میں کتنے کافر قتل ہوئے تھے؟ 70 کافر مارے گئے تھے، اور بڑے بڑے سردار جن میں سے ابو جہل بھی تھا۔ اللہ فرماتے ان کو تم نے قتل نہیں کیا، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے نہیں کیا قتل، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ تلواریں کون چلا رہے تھے؟ صحابہ کرام، ہاتھ ان کے ہیں، بھاگ دوڑ ان کی ہے، زخمی یہ ہو رہے ہیں، تلوار یہ مار رہے ہیں، وہ سامنے قتل ہو رہے ہیں، مگر رب کیا کہہ رہا ہے؟ تم نے تھوڑی قتل کیا ہے، وہ تو ہم نے قتل کیا ہے، تمہارے اختیار میں کیا تھا؟ تم تو 313 تھے، وہ 1000 تھے، 313 میں 20 بندوں کے ہاتھ میں بھی تلوار نہیں تھی، 7-8 تلواریں، 7-8 تلواروں سے 70 افراد قتل کر دیے؟ نہیں، لیکن اللہ قتلہم، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو قتل کیا۔ پھر اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، میرے پیغمبر میں نے جب کہا تھا نا کہ ایک مٹھی بھرے ریت کی اور پھینکے نہ ذرا ان دشمنوں کی طرف، اب یہ ہاتھ میرے نبی کا ہے، مٹھی میرے نبی کی ہے، ریت اٹھائی ہے، ایک مٹھی ریت 1000 کافر اندھے ہو گئے، یوں پھینکی نا، ہر آنکھ میں ریت پہنچ گئی۔ پہنچانے والا کون تھا؟ وہ خود کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، یہ الفاظ قابل غور ہیں، سورہ انفال دوسرا رکوع، اللہ کہتے ہیں وہ جو ریت تم نے پھینکی، وَمَا رَمَيْتَ، وہ تم نے نہیں پھینکی، إِذْ رَمَيْتَ، جبکہ تم نے پھینکی، وہ تم نے نہیں پھینکی،
جبکہ تم نے پھینکی ولیکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے پھینکی، ان سب کے آنکھوں تک اللہ نے ریت پہنچائی۔ تو ان آیات کے ذریعے بات مزید واضح ہو گئی کہ معجزہ نبی کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے، 1000 بندوں کا اندھا ہو جانا، مگر ان کو اندھا کرنے والا کون ہے؟ ریت پھینکنے والے نبی ہیں۔ اللہ نے یہ بات سمجھا کے صحابہ سے فرمایا ان کو اندھا بھی ہم نے کیا، ان کو قتل بھی ہم نے کیا، لہذا مال غنیمت بھی ہمارے حکم اور مرضی سے تقسیم ہوگا۔ یہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ کے معجزے ہیں، ناممکن بات کا ممکن ہو جانا، انہونی بات کا ہو جانا۔ جو لوگ انبیاء کو یا اولیاء کو مختار سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی مرضی ہے، وہ جو چاہیں کریں، اللہ نے ان کو اختیار دے رکھے ہیں، ان لوگوں کو دھوکہ جو لگا ہے انہی معجزات سے اور کرامتوں سے لگا ہے۔ اگر یہ اعتقاد اور ایمان ہو جائے کہ یہ کام کرنے والا تو اللہ ہے، تو پھر اللہ ہی کو وہ مختار بھی سمجھیں گے اور اللہ ہی کے بارے میں اعتقاد رکھیں گے کہ ہوتا وہی ہے کائنات میں جو کون چاہتا ہے۔ یہ بات اصل سمجھانا مقصود ہے، جو گزشتہ خطبات میں بھی میں کرتا چلا آ رہا ہوں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے بھائیوں کا عقیدہ درست ہو جائے، اللہ کا مرتبہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے، رسول اللہ کا مرتبہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے، اولیاء اللہ کا مرتبہ بھی سمجھ آ جائے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بی بی مریم کے متعلق سنایا، ان کے سامنے بے موسم کے پھل دیکھ کر جب زکریہ علیہ السلام نے پوچھا یہ کہاں کیسے، تو انہوں نے کہا ہووا من عند اللہ، یہ اس ذات نے مجھ تک پہنچائے ہیں جو اسباب کا محتاج نہیں، موسموں کا بھی محتاج نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے قادر، مالک، مختار جو سمجھ لیا تھا، وہ ان کے معجزات کی وجہ سے کہ وہ نابینا کے آنکھ پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، دیکھنے لگ جاتا ہے، پرندہ مٹی کا بناتے ہیں، پھونک مارتے ہیں تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے، کوڑھ کے مرض والا جو مریض ہوتا ہے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ شفا یاب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سمجھ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سب کچھ کر سکتے ہیں، حالانکہ جہاں قرآن میں اللہ نے ان کے معجزات کا ذکر فرمایا وہاں ساتھ میں فرمایا بے اذنی، میرے حکم سے، 7ویں پارے میں ہے بے اذنی اور 3رے پارے میں ہے بے اذن اللہ۔ بے اذنی کا معنی ہوتا ہے میری مرضی سے، اور بے اذن اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے۔ وہ یہ سارے کام جو عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے کس کی مرضی سے؟ عیسائیوں نے ان کو سمجھ لیا کہ وہ اپنی مرضی سے جب چاہیں جو چاہیں کر لیں، اس لیے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ لیا۔ آج بھی کمزور عقائد کے لوگ جو انبیاء کو مشکلوں میں پکارتے ہیں یا اولیاء سے مدد مانگتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی کرامتوں کے ذریعے ان کو دھوکہ لگا ہے کہ شاید ان کے پاس ہر اختیار ہے، وہ جب چاہیں کر لیں۔ اور اللہ ہدایت دے، منبر و محراب کا جو طبقہ ہے، ان مولویوں کو جنہوں نے اپنی دکانداریاں چمکائی ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کسی کا عقیدہ بن رہا ہے کہ خراب ہو رہا ہے، قرآن کو پس پش ڈال کر محض قصے کہانیاں لوگوں کو سنا کر مال بٹور رہے ہیں۔ عوام تو عوام ہیں، وہ تو بہت دور ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ نبی کے منبر پہ بیٹھ کے جھوٹی کہانیاں سنا کر
لوگوں کے عقائد کو خراب کرنا کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک ان کو اللہ نے یہ کرامت دی اور یہ کرامت دی، وہ یوں کر لیتے تھے اور یوں کر لیتے تھے۔ کرامت اگر سچی بھی بیان کریں تب بھی یہ بات تو قرآن اور حدیث کے ذریعے آپ سمجھ گئے ہو نا کہ وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن یہاں سچی بھی نہیں، جھوٹی کہانیاں جن کا نہ کوئی سر نہ پیر، نہ کسی کتاب میں، نہ اس کا کوئی ثبوت اور حوالہ، کہ جی پیران پیر بیٹھے ہوئے تھے، ایسے ہاتھ بڑھایا پھر پیچھے کیا تو ہاتھ ان کا گیلا تھا۔ برابر والوں نے پوچھا آپ کا ہاتھ گیلا؟ تو فرمایا کہ ہاں فلاں دریا میں میرا ایک مرید ڈوبنے لگا تھا اور اس نے مجھ سے مدد مانگی اور میں نے یہاں سے ہاتھ بڑھا کر اس کو کنارے پہ بٹھا دیا، اس وجہ سے میرا یہ ہاتھ گیلا ہے۔ سننے والے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ پڑھے لکھے لوگوں کو تو چاہیے نا، کالج یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے وکیل بھی ہیں جو ان کو سنتے ہیں، انجینئر بھی ہیں جو ان مولویوں کو سنتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں جو ان کو سنتے ہیں۔ آپ کا علم، آپ کی سمجھ بوجھ کیا یہ تقاضا نہیں کرتی کہ کم از کم بندہ پوچھ لے کہ اس کا کوئی ثبوت ہے؟ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف منسوب کوئی حدیث بھی بغیر سند اور دلیل کے ماننے کے مکلف نہیں ہے۔ پورا ایک سلسلہ ہے، کڑی ہے، زنجیر ہے، جس طرح زنجیر میں ایک کڑی دوسرے کے ساتھ پیوست ہوتی ہے کہ حدیث لکھنے والا امام کہتا ہے کہ میں نے اپنے استاد فلاں سے یہ حدیث سنی ہے، پھر وہ کہتا ہے میں نے اپنے فلاں سے سنی ہے، وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے سنی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے فلاں صحابی سے سنی ہے، اور صحابی کہتا ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ یہ ہے سلسلہ۔ بغیر سلسلے اور سند کے تو نبی کا فرمان بھی نہیں مانا جا سکتا۔ کیا ہو گیا ہے کہ بے سند باتیں ایسے ہی پھیلا دی جائیں لوگوں میں؟ کیا ہوتا ہے پھر اس سے؟ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک بابا مرے لاہور میں نام نہیں لیتا ان کا، ہارٹ اٹیک کے ساتھ مرے تھے وہ، بعد میں افواہ پھیلا دی گئی کہ وہ زندہ ہو گئے ہیں اور پھر مر گئے ہیں۔ تو جب لوگوں نے پوچھا نا زندہ ہوئے ہیں؟ ہاں جی زندہ ہو گئے۔ تو کیوں زندہ ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں چونکہ یہ غوث پاک کے مرید تھے، اور غوث پاک کا مرید اگر اچانک مر جائے بغیر کلمہ پڑھے تو غوث پاک اس کو زندہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر وہ مر جاتا ہے۔ اگر آپ اکیلے میں آ کے مجھ سے پوچھیں گے، اور یہ سنی سنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ منبر پہ اپنی قوم کے اکابر بڑے مولانا حضرات نے یہ دلیل پیش کی ہے، اور ساتھ میں پھر لوگوں کو کیا کہا، چونکہ ہم بھی قادری ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کے ماننے والے ہیں، لہذا یہ جو بابا مرا تھا چونکہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ اچانک مرا تھا تو غوث پاک نے اس کو زندہ کیا، کلمہ پڑھوایا، پھر یہ مر گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جو مر جائے پھر کب زندہ ہوگا؟ قرآن سے بڑی کوئی دلیل ہے؟ پوچھوں قرآن سے؟ آپ نہیں پڑھیں گے قرآن؟ گھر جا کے ترجمے والا قرآن اٹھا لیجئے گا، کسی بھی عالم کا ترجمہ ہو، کسی بھی مسلک کے عالم کا ترجمہ ہو، میری دعوت ہمیشہ یہی ہے، ہر گمراہی کا حل آپ کو ملے گا اللہ کے قرآن میں، کیونکہ اللہ خود کہتے ہیں من اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سوالیہ انداز میں من اصدق من اللہ حدیثا، ایک جگہ پہ قیلا ہے، ایک جگہ پہ حدیثہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یقیناً کسی کی نہیں۔ 18واں پارہ ہے، پہلا صفحہ۔
اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا پورا ذکر کرتے ہیں کہ انسان ہم نے تجھے کن مراحل سے گزار کر تجھے وجود بخشا ہے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما. پانی کی بوند تھا، لوتھڑا بنایا، پھر ہڈیاں بنائیں، پھر گوشت چڑھایا، پھر چمڑا چڑھایا، اور پھر تجھے ہم نے ایسا بنا دیا ایسا حسین و جمیل کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. برکت والی ذات تو وہی ہے جس سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں بنا سکتا. یہاں تک بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ثم انکم بعد ذالک لمیتون. زندگی پوری کر کے ایک وقت آئے گا تم کیا ہو جاؤ گے؟ میتون. کیا ہو جاؤ گے؟ میت ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے. یہ کہاں ہے یہ آیت؟ 18ویں پارے کا پہلا صفحہ. اس سے اگلی آیت ہے جب مر گئے اب کیا ہوگا؟ فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون. جب مر گئے تو پھر یوم القیامہ تبعثون، پھر قیامت کے دن زندہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ گے. مر گئے تو پھر زندہ کب ہونا ہے؟ یہاں تو بھئی زندہ کر کے کلمہ پڑھا کے پھر مار دیتے ہیں. ایسا اعتقاد اس وقت ہو سکتا ہے جب مسلمان اللہ کے قرآن کو چھوڑ دے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو مر جائے پھر اس نے زندہ نہیں ہونا، اب وہ قیامت کے دن زندہ ہوگا. کہ جی غوث پاک کے پاس یہ چند کرامتیں سنا رہا ہوں، ویسے تو سینکڑوں ہزاروں تھوک کے حساب سے بوریاں بھری ہوئی ہیں کرامتوں کی جو لوگوں میں سنائی جاتی ہیں بغیر سند بغیر ثبوت کے. بڑھیا آ گئی، اس نے کہا میرا ایک ہی بیٹا تھا، اسرائیل اس کی روح قبض کر کے لے گیا. فرمایا میں کیا کروں؟ اس نے کہا پھر ہم آپ کے مرید کیسے ہوئے؟ ایک ہی بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا، منتوں مرادوں سے لیا تھا. اس نے اچھا کچھ کرتا ہوں. غوث پاک نے یہاں سے لگائی چھلانگ. اسرائیل اس وقت پتہ نہیں کون سے آسمان پہ تھا، اس دن کی ساری روحیں لے کے تھیلے میں بند کر کے وہ جا رہا تھا شام کے ٹائم پہ. پیچھے سے آواز لگا کر حضرت شیخ نے کہا اے رک جا، فلاں کی روح واپس کر. اس نے کہا میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، میں تو ایسا نہیں کر سکتا. تیری ایسی، اور اس سے تھیلا کھینچ کے یوں جو پھینکا نا تو ساری روحیں واپس لوٹ گئیں. جہاں جہاں دنیا میں اس دن جو مرے تھے وہ سارے کے سارے زندہ ہو کے بیٹھ گئے. آپ کے کراچی کے بڑے مولانا ہیں، ٹی وی چینل پہ آتے ہیں، وہ یہ کرامتیں سناتے ہیں لوگوں کو. سننے والے ہنستے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ وہ کر سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو نہ جانتا ہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ غوث پاک کہتے ہیں، ہم ان کے ہاتھوں کی قدر کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک اللہ کے ولی کا ہاتھ ہے. وہ راتوں میں تہجد گزار لوگ تھے، اولیاء اللہ تھے، ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کر کفر سے اسلام میں لے آئے. اس میں کوئی شک نہیں، اس کا کوئی انکار نہیں. مگر میں ان ہاتھوں کی بات کرنے لگا ہوں ابھی جن کے بارے میں میرا رب کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. میرے پیغمبر درخت کے نیچے بیٹھ کر جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. تو میرے نبی کے ہاتھ سے بڑھ کر کسی کا ہاتھ مبارک، مقدس، مرتبے والا، شان والا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا امتحان بھی دیا کرو. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اولاد.
یہ وہ بی بی زینب ہیں۔ پہلے دن جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ یہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ اگرچہ تاریخ دانوں نے بڑا ظلم کیا ہے کہ سب سے پہلے کون اسلام لائے ہیں، سب کا تذکرہ کیا ہے مگر میرے نبی کی بیٹیوں کا تذکرہ نہیں کیا، ظلم کی ہے، زیادتی کی ہے۔ یہ شادی شدہ ہیں، کوئی معصوم بچی نہیں تھی، پہلے دن اسلام قبول کیا۔ اور یہ میرے نبی کی، اچھا بیٹیوں والے یہاں کئی بیٹھے ہوں گے جن کی پہلی اولاد بیٹی ہوگی، ان کو پتہ ہے پہلی اولاد ہو اور بیٹی ہو اس کا مرتبہ، اس کا مقام باپ کی نظر میں کیا ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ جن کی شکلیں خراب ہو جاتی ہیں نا بیٹی کی پیدائش پہ، ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اولاد کیا ہے؟ بیٹی، اور میری پہلی اولاد بھی بیٹی ہے، الحمدللہ۔ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہیں۔ یہ وہ بیٹی ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو کافروں نے نیزہ مارا، انہی زخموں کی تاب نہ لا کر جو بیچاری شہید بھی ہوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی ہیں، بڑی بیٹی ہیں۔ جب یہ شہید ہو گئی نا، پردہ بنوا دیا گیا، خواتین کی ذمہ داری لگا دی گئی کہ ان کو غسل دیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کہلا بھیجا کہ جب غسل سے فارغ ہو جائیں تو مجھے اطلاع کر دینا۔ اطلاع کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافور لگا دینا میری بیٹی کو، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پردہ بنا ہوا تھا اس کے قریب جا کر بیٹی کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، زینب بیٹا، قصور تو تیرا نہیں تھا، قصور تو میرا تھا، میری دعوت تھی لا الہ الا اللہ کی، ان ظالموں نے میری وجہ سے تجھے شہید کر دیا۔ اور پھر اپنے مبارک کندھے سے چادر اتار کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کی طرف پھینکی اور فرمایا کہ میری بیٹی زینب کو میری اس چادر میں کفن دے دو، میری بیٹی تیرے بابا کے پاس اس کے سوا اور کوئی چادر نہیں ہے۔ یہ حضرت زینب ہیں، ان کا بیٹا شدید بیمار ہے، زندگی کے آخری لمحات ہیں، کہلا بھیجا۔ یہ تمام کتب حدیث میں یہ حدیث آپ کو ملے گی، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، کچی باتیں میں نہیں کرتا۔ قصے کہانیاں سنانا بہت آسان کام ہے۔ بیٹی نے کہلا بھیجا، ابا میرے بیٹے کے آخری لمحات ہیں، آپ تشریف لے آئیں، کیونکہ ہر بیٹی، ہر اولاد یہ چاہتی ہے کہ دکھ کی گھڑی میں میرے والدین میرے پاس ہوں، اور میرا باپ کوئی عام باپ نہیں ہے، وہ امام الانبیاء ہیں۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام ملانا کہ آپ کی بیٹی زینب بلا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں میرے بیٹے کے آخری لمحات ہیں زندگی کے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، فرمایا جاؤ میری بیٹی زینب سے کہو، بیٹا جس وقت اللہ نے یہ بیٹا تجھے دیا تھا مجھ سے نہیں پوچھا تھا، اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى۔ آج اگر اللہ نے اپنی دی ہوئی چیز وہ واپس لینا چاہتا ہے تب بھی وہ مجھ سے نہیں پوچھے گا، وہ اپنی مرضیوں کا خود ہی مالک ہے۔ بیٹی نے پھر قسم دے کر کہا، آپ کو قسم دیتی ہوں پھر بھی آپ ٹھیک ہے، مختار وہ ہے، آپ کے اختیار اور مرضی میں کچھ نہیں، میری دل جوئی کے لیے میرے غم کی اس گھڑی میں تو آپ تشریف لے آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے بیٹی کے گھر، جلدی جلدی بیٹی نے اپنا بیٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں دے دیا، اور اسی حال میں اس معصوم کی روح پرواز کر گئی۔ یہاں تو غوث پاک روح واپس لوٹا رہے ہیں، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ثابت ہوا؟
میرے نبی سے بڑھ کر بھی کسی کا مرتبہ اور مقام اور عظمت اور شان ہے؟ اگر اللہ کے سامنے وہ بے بس ہیں، اللہ کی مرضیوں کے محتاج ہیں، تو کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی بھائیوں جو اپنی مرضی اور اختیار سے جو چاہیں کر لیں، اپنے عقائد کو، اپنے ایمان کو درست کریں۔ کرامت برحق ہے، لیکن مرضی اور اختیار اس میں اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ چاہیں تو ظاہر کریں، اللہ نہ چاہیں تو نہ کریں۔ آپ سب حضرات نے اکثر حضرات نے یہ سن رکھا ہوگا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے اپنے دور خلافت میں۔ میں نے پہلے قرآن سے دلائل دیے، پھر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی ہے آپ کو، اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور عام صحابی نہیں، اس عمر کی بات کرنے لگا ہوں جس عمر کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ عمر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ یہ جو آپ عربی کا خطبہ ہم بیان کرتے ہیں جمعہ میں، ان کی تو زبان ہی عربی تھی، وہ تو عربی میں ہی بات جو چل رہی تھی، جو بیان کر رہے تھے، کرتے کرتے یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے۔ ساریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ گئے ہوئے تھے جنگ لڑنے کے لیے۔ مدینہ سے اس مقام کا فاصلہ اتنا دور تھا کہ اگر کوئی اونٹ پر یا گھوڑے پر سفر کرتا تو مہینہ لگ جاتا وہاں پہنچنے تک۔ اور حضرت عمر ادھر سے ایسے بات کر رہے ہیں جس طرح سامنے والے کو کوئی کہہ رہا ہوتا ہے، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے، پہاڑ کی، چونکہ دشمن کے ساتھ گھمسان کی لڑائی چل رہی تھی۔ پہاڑ کی اوٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تیری پشت پر پہاڑ آ جائے تو پھر سامنے والے دشمن کا خوف ہوگا، پیچھے سے خطرہ نہیں ہوگا۔ صحابہ حیران ہیں، اور جو تابعین اس وقت موجود تھے وہ بھی حیران۔ خطبہ جب ختم ہو گیا تو حضرت عمر سے پوچھا گیا، آج دوران خطبہ آپ ساریہ کو مخاطب کر رہے ہیں، ساریہ جنگ لڑنے کے لیے سپہ سالار ہے، وہ وہاں گیا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ نے سارے حجابات اور پردے ہٹا کر مجھے دکھایا تو ساریہ اس وقت مشکل میں تھا، میں نے ادھر سے جب آواز لگائی، اس نے میری آواز سنی اور اس ہدایت پہ عمل کیا تو اللہ نے ان کی حفاظت کی اور ان کو فتح عطا فرمائی ہے۔ صحابہ نے یہ تاریخ لکھ لی۔ آج کا دن کون سی تاریخ ہے؟ اور یہ جب آئیں گے تو پوچھیں گے، تصدیق کریں گے۔ فون کا زمانہ تو نہیں تھا نا کہ فون کر کے پوچھ لیں ساریہ کے پاس عمر کی آواز آئی ہے یا نہیں آئی۔ جب ساریہ واپس آئے تو ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا بالکل مجھے عمر تو نظر نہیں آ رہے تھے، عمر کی آواز میرے کان میں پڑی اور میں سمجھ گیا کہ مجھے ہدایت مل رہی ہے، رب کی طرف سے ہدایات دی جا رہی ہیں کہ میں نے کس طریقے سے اپنا دفاع کرنا ہے اور دشمن سے لڑنا ہے۔ یہ حضرت عمر کی کرامت ہے۔ کیا ہے؟ نبی کے ہاتھ پر اس طرح کی ناممکن بات اگر ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ نبی کے بعد تو پھر سارے ولی ہیں، اور صحابہ تو سارے ولیوں کے سر کے تاج ہیں۔ صحابہ سے بڑا تو کوئی ولی نہیں ہو سکتا، نبی کے بعد درجہ ہی صحابہ کا ہے۔ یہ بات اگر کوئی بیان کر کے، اس واقعہ کو بیان کر کے اگر کوئی یہ ثابت کرے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ قوت اور طاقت دے رکھی تھی کہ وہ بہت دور تک بھی دیکھ لیا کرتے تھے، تو یہ استدلال صحیح ہوگا؟ ایک بندے نے خود میرے ساتھ یہ بات کی تھی، یہ دیکھیں حضرت عمر، آپ تو کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا بھی کسی کو کوئی پتہ نہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی بھی نہیں ہیں، ان کی یہ کرامت۔
میں نے جو بات اس بندے سے کہی وہی آپ کے سامنے بھی بیان کر دیتا ہوں، انشاءاللہ سارے اشکالات حل ہو جائیں گے۔ میں نے اس کو جواب دینے کی بجائے میں نے سوال کیا، میں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیسے ہوئے؟ کہنے لگے مسجد نبوی شریف میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ابھی نماز شروع کی تھی، قرات شروع ہی کی تھی کہ دشمن نے خنجر سے حملہ کیا اور آپ گر گئے، اور پھر بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ میں نے کہا یہ دشمن کہاں تھا؟ کہتے ہیں وہیں محراب میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے پھر کہا کہ جس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ کرامت دی، سینکڑوں میل دور پردے ہٹا کر اللہ نے دکھایا، تب تو انہوں نے دیکھ لیا کہ ساریہ مشکل میں ہے، ادھر سے کھڑے ہو کر اس کو ہدایات بھی دی۔ حضرت عمر کی اس آواز کو اللہ نے اس مقام تک بھی پہنچایا، جب اللہ دکھانا چاہے تو دکھا دیا، اور جب اللہ نے نہ دکھانا چاہا تو محراب میں چھپا ہوا دشمن بھی نظر۔ تو قادر کون ہوا؟ اختیار کس کا ہے؟ مرضی کس کی ہے؟ ولی بھی بعد میں ہے، ولیوں سے اونچا رتبہ تو نبیوں کا ہے۔ حضرت بی بی مریم کے سامنے جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے بے موسم کے پھل دیکھے تھے، پوچھا انا لک ھذا، تیرے پاس یہ کہاں سے آئے؟ وہ کہتی ہوا من عند اللہ، یہ اس ذات نے بھیجے ہیں جو موسم کا محتاج نہیں۔ اور خود زکریا علیہ السلام کی پوزیشن یہ تھی، 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، اللہ سے اولاد مانگ رہے تھے، اور مانگتے بھی کس طرح تھے؟ رب لا تذرنی فردا، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، انت خیر الوارثین، بہتر وارث تو ہی ہے، مگر میرا بھی کوئی وارث ہو میرے اللہ، کوئی تو میری اولاد ہو، کوئی تو مجھے ابا پکارنے والا ہو۔ اور یوں کہتے تھے رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، اللہ تجھ سے دعا مانگ کر کبھی میں مایوس نہیں ہوا، نہ امید نہیں ہوا، اے اللہ میری دعا سن لے، قبول فرما لے، مجھے بیٹا دے دے۔ اب تو بڑھاپا تھا، جیسے بی بی مریم کی زبان سے یہ الفاظ سنے نا کہ اس ذات نے بھیجے ہیں، فوراً خیال آیا اللہ تو موسموں کا محتاج نہیں ہے، اولاد کا بھی موسم تو ہے جوانی، بڑھاپے میں اولاد تو ویسے بھی نہیں ہوتی، اگرچہ میری بیوی بانجھ ہے، دنیا کے حکیم اور طبیب کہتے ہیں اس کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، اور میں بھی عمر کے اس حصے میں ہوں جب اولاد نہیں ہوا کرتی، اگر بے موسم کے بغیر سبب کے اللہ مریم کو پھل فروٹ دے سکتا ہے تو اولاد مجھے بھی دے سکتا ہے۔ تو اللہ نے وہ انداز اختیار فرمایا، اللہ کہتے ہیں ہنالکا، جیسے ہی چوکھٹ پہ کھڑے تھے نا، ایک پاؤں اندر ایک باہر، ہنالکا، اسی حالت میں دعا زکریا ربہ، پکارا زکریا نے اپنے رب کو اسی حال میں، اور ساتھ میں پھر وہی فریاد کی اللہ بیٹا دے۔ اللہ نے فرمایا زکریا آج تک مجھ سے ہی مانگتا رہا ہے نا، تو نے صرف بیٹا مانگا ہے، تو نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق مانگا ہے، تو نے اپنی جھولی کے مطابق مانگا ہے، تو نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا ہے، اپنے ہاتھوں کے مطابق مانگا ہے، اور میرے ہاتھوں سے بڑے ہاتھ کسی کے نہیں، میری عطا سے بڑی عطا کسی کی نہیں، میری رحمت سے بڑی رحمت کسی کی نہیں، میں دے رہا ہوں اپنی شان کے مطابق، تو پھر تجھے بیٹا بھی دوں گا، نام بھی اس کا میں نے رکھ دیا ہے یحییٰ، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ایسا بیٹا
دیا ہے، نام میں نے اس کا ایسا رکھا ہے، اس نام کا آج تک کوئی ہوا ہی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر صرف بیٹا نہیں دوں گا، بیٹا بھی دوں گا، وہ جوانی چڑھے گا تو اس کو نبوت بھی دوں گا۔ تو نے مانگا ہے اپنے ظرف کے مطابق، میں دوں گا اپنی شان کے مطابق۔ معجزہ اور کرامت برحق ہے، معجزہ نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے، کرامت ولی کے ہاتھ پہ صادر ہوتی ہے، لیکن معجزے میں، کرامت میں اختیار اور مرضی اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو صادر ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہتے تو نہیں ہوتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اللہ ہم سب کو صحیح فہم اور سمجھ نصیب فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ ہمارے عقائد کو درست فرما دیں، اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔